جی معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ اردو ادبی اصطلاحات کے سلسلے کی چھٹی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جو پہلی اصطلاح ہے وہ ہے مقدمہ، جس کو ہم تقریض دیباچہ یا ابتدائیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک نثر کی اصطلاح ہے، یعنی کسی تصنیف، کتاب، تالیف اور اس کے مصنف کے تعارف کے حوالے سے کتاب کے آغاز میں جو ایک تحریر ہوتی ہے وہ مقدمہ کہلاتی ہے۔ اس تحریر میں دراصل اس مصنف کی شخصیت، اس کے فکر و فن اور اس کتاب کے حوالے سے، اس کے موضوع اور مواد کے حوالے سے جو ہے وہ تنقیدی آراء پیش کی جاتی ہے۔ یہ جو تحریر ہوتی ہے یہ قاری کو کتاب پڑھنے سے قبل اس کتاب کے موضوع اور مواد سے آگاہ کرتی ہے۔ دوسری جو ہمارے پاس اصطلاح ہے وہ ہے مؤلف۔ مؤلف دراصل تالیف کرنے والے کو مؤلف کہتے ہیں، یعنی کوئی کتاب جو شخص لکھتا ہے تو وہ کتاب اس کی تالیف ہو گئی اور کتاب لکھنے والا مؤلف کہلائے گا۔ مستشرق جو تیسری اصطلاح ہے وہ ہے مستشرق، یعنی مستشرق سے مراد ایک ایسا شخص ہے جو مغربی تہذیب سے واسطہ رکھتا ہے، یعنی مغرب سے اس کا تعلق ہے، مگر وہ مشرقی علوم و فنون سے گہری وابستگی رکھتا ہے، تو اس کو ہم مستشرق کہتے ہیں۔ آگے جو ہمارے پاس اصطلاح ہے وہ ہے مسالمہ، یعنی ایک ایسا مشاعرہ جس کے اندر موجود شعراء جو ہیں وہ صرف اسلام کی جو مقدس شخصیات ہیں ان کے اوپر سلام پڑھتے ہیں، یعنی اس مشاعرے میں صرف سلام پڑھا جاتا ہے اور کسی قسم کی غزل یا شاعری نہیں کی جاتی۔ جو ہمارے پاس اگلی اصطلاح ہے وہ ہے محاکات۔ یہ ایک شعری اصطلاح ہے، یعنی جب ایک شاعر غصہ، نفرت، غم، حیرت، تفکر، پریشانی، خوشی یا استعجاب جیسے مجرد جذبات کو، احساسات کو اپنے الفاظ کے ذریعے تصویری شکل دے کر لفظوں کے ذریعے بیان کرتا ہے، ایک جسم دیتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں محاکات۔ آگے جو ہمارے پاس اصطلاح ہے وہ ہے متشاعر۔ متشاعر دراصل ایک وہ شخص ہوتا ہے جو کہ ایک معمولی سی موضوع طبع کا حامل ہوتا ہے، یعنی اس کی جو شعری صلاحیت ہوتی ہے وہ انتہائی معمولی ہوتی ہے، اور اسی صلاحیت کے بل بوتے پر وہ بعض مرتبہ مصرعے جو ہے وہ موزوں کر سکتا ہے، مگر وہ اچھے اشعار جو ہے وہ تخلیق کرنے پر قادر نہیں ہوتا، تو اس کو ہم متشاعر کہتے ہیں۔ کیونکہ شاعر کے لیے بہت ساری صفات کا ہونا ضروری ہے، اس کے اندر قوت مشاہدہ ہو اور اس کے اندر شعر کہنے کی قدرتی صلاحیت ہو، اور بھی بہت ساری صفات ہیں۔ اس کے علاوہ جو اگلی اصطلاح ہمارے پاس ہے وہ ہے لہجہ۔ لہجہ ایک شعری تنقیدی اصطلاح ہے، یعنی ایک مصنف کے لکھنے کا جو ایک سٹائل ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں اسلوب کہتے ہیں، اسی اسلوب کو ہم شعری اصطلاح میں لہجہ کہتے ہیں، یعنی ایک شاعر کا جو ایک انداز ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوسرے شاعر سے مختلف اور منفرد نظر آتا ہے، پہچانا جاتا ہے، تو اسی انداز کو، سٹائل کو ہم لہجہ کہتے ہیں، اور اس کو نثر میں ہم اسلوب کہتے ہیں۔ جو ہمارے پاس آخری اصطلاح ہے آج وہ ہے لینگو افرینکا، یعنی ایک ملی جلی یا مشترکہ زبان، یعنی مختلف زبانوں کے الفاظ پر مشتمل ایک ایسی زبان جو کسی بڑے علاقے میں بولی سمجھی جاتی ہو، اسے ہم لینگو افرینکا کہتے ہیں۔ یعنی اردو زبان بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری زبانوں سے مل کر وجود میں آئی ہے، تو اردو بھی ہم کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ ایک لینگو افرینکا لینگویج ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔